عزیز القدر سامعین، سلام مسنون. بڑی مسرت ہوتی ہے کہ آج مایا ناز مترجم شاعر جناب ماہر منصور صاحب ہماری عزم اکیڈمی کو تشریف لائے ہیں. یوں ہی باتوں میں جب مسلم بیلوری صاحب کا ذکر چھڑا تو وہ اپنے بچپن کی یادیں تازہ کر لیے اور مسلم بیلوری صاحب کے بارے میں اپنے تاثرات انہوں نے اس طریقے سے پیش کیا ہے. سماعت کرنا. کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے مسلم بیلوری صاحب کو سنا. میں ان دنوں غالباً اسکول میں تھا یا ہائی اسکول میں تھا، مجھے ٹھیک طریقے سے یاد نہیں ہے. البتہ میرے شہر سرا میں جہاں بہت بڑی جامع مسجد ہے، اس کے سامنے ہر سال میلاد النبی منایا جاتا تھا. وہ میلاد النبی کے لیے بہت بڑے اچھے مقرروں کو بلایا جاتا تھا. مجھ میں بڑے دو نام اب یاد ہیں. ایک تو ابن حسن جو شیعہ کمیونٹی کے تھے، مگر بہت زبردست تقریریں ان کی تھی. آج بھی ان کی تقریریں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں ان کی، ابن حسن کی. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان دنوں شیعہ لوگوں کو میلاد النبی میں وغیرہ میں انہیں بلایا نہیں جا رہا ہے. مگر ان کی جو تقریر میں نے سنی تھی اتنی ایلیومینیٹنگ تھی اور اتنی انفارمیٹیو تھی کہ میں کیا بتاؤں ان کے بارے میں. آج بھی ان کی باتیں اور جو خیالات تھے ان کے مذہب اسلام کے بارے میں، یونٹی کے بارے میں، آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی وہ، اور مجھے ہمیشہ جب اسے جھاڑ پہنچ کے میں اپنے ذہن میں رکھتا رہوں گا. نمبر ایک. دوسرے مقرر جنہوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا تھا ان دنوں وہ مسلم بیلوری صاحب تھے. مسلم بیلوری صاحب کو میں نے دیکھا ہے، غالباً ان کی عمر 60 سے کچھ تجاوز کی گئی تھی اس وقت. وہ کالی شیروانی پہنتے تھے، ایک ٹوپی تھی ان کی، اور اسی میلاد النبی میں 2 یا 3 بار انہیں بلایا گیا تھا. اور وہ جب ان کا نام لیتے ہی پورے شہر کا شہر ٹوٹ پڑتا تھا. سرا میں. اچھا. ویسے بھی ان دنوں سرا میں چونکہ مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے اور اب تو کچھ زیادہ مساجد ہو گئی وہاں پر، اور لے دیکھیے یہ کہ دو مسجدیں تھیں وہاں اس وقت سے. جامع مسجد میں بڑا شاندار جلوس نکلتا تھا پورے شہر میں گھوم گھام کے. وہاں آ کر مسجد کے سامنے عشاء کے بعد تقاریر ہوتی تھی. مسلم بیلوری صاحب کو بلایا جاتا تھا. لوگ جوق در جوق آتے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. جگہ چھوٹی تھی مگر بیٹھتے کھڑے ہو کر سنتے تھے لوگ. میں نے سنا ہے کھڑے ہو کر تقریر کرتے تھے وہ. جادو بیا مقرر، یوں سمجھ لیجیے جیسے ایک سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور جس میں انگنت لہریں اٹھ رہی ہیں اور اوپر اٹھتی ہیں پھر آگے بڑھتی ہیں آگے بڑھتی ہیں آگے بڑھتی ہیں. یہ خیالات کا جو تسلسل تھا کہیں وہ رکتے نہیں تھے. وہ جب بولنے پہ آتے تو جب مشین گن میں جس طریقے سے ایک بیرل سے بلٹس نکلتے رہتے ہیں اس طریقے سے کی زبان سے خیالات نکلتے تھے اور لوگ متاثر ہو جاتے. جام پیکڈ گیدرنگ ہوتی تھی، پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا. ایسا جادو بیا مقرر اس زمانے میں متاثر تھا. اس زمانے میں کیا جو تاثر انہوں نے قائم کیا تھا میرے ذہن و دل پر آج تک وہ چھایا ہوا ہے. اور میں اکثر میں یاد کرتا بھی رہتا ہوں کہ مقرر ہو تو اس پائے کا مقرر ہو جو دلوں کو موہ لے. جب میں ڈگری میں امپیکٹ آف سائنس اینڈ سوسائٹی میں برٹن رسل کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس وقت اس میں ایک چیپٹر ہے، اس میں لیڈرز اینڈ فالوورز بول کر ایک چیپٹر ہے اس میں. اچھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں وہ پڑھ رہا تھا، میرے نصاب میں شامل تھا وہ. تو برٹن رسل کا کہنا ہے، برٹن رسل بہت مشہور آدمی ہے. برٹن رسل نے کہا تھا کہ if a man knows the art of stirring or moving the hearts of his audience, he is the most successful one. He may say anything, but he should have the tactics or the so-called vocabulary to move the hearts of the people. Contents are not important, the flow of thought, and it should also mesmerize them because he will always be holding a magic in his hand. Or a magic wand in his hand, and that will create a lot of congenial atmosphere for the orator audience. To move the heart. Contents are not important, flow of thought is very important. وہ بات میں نے اس وقت بھی محسوس کی تھی اور میرے ذہن میں ان کا خاکہ آیا تھا کہ یہ کیفیت جو برٹن رسل یہاں بیان کر رہے ہیں وہ میں نے ان کی زبانی، ابن الحسن کی زبانی اور مسلم بیلوری کی زبانی میں نے سنی تھی. اور اتفاق کی بات جب میں نے شاکرہ بیگم سے اس کا ذکر کیا، ان کی پوتی سے، جب ہم کالج میں بھی پڑھاتا تھا، محترمہ بھی وہاں اسی کالج میں پڑھاتی ہیں، تو جب میں نے اس کا ذکر کیا کہ اب دادا مرحوم کو میں نے سنا ہے تو وہ بہت خوش ہو گئے. انہوں نے اصرار کیا مجھے کہ مجھے وہ جگہ دکھاؤں اور مجھے لے گئی. ان کی والدہ اور وہ دونوں مجھے کار میں لے گئے سرا کو. بہت زمانہ ہوا تھا مجھے بھی اپنے وقت سرا چھوڑے ہوئے، تقریباً 60 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں مجھے سرا چھوڑے ہوئے. میں گیا تو مجھے وہ واقعات پورے یاد آئے. میں نے وہ جگہ دکھائی انہیں، مسجد بھی اندر گئے ہم لوگ
اس وقت میں نے نماز پڑھی, بہت سارے لوگ میرے پہچان کے ملے, اس کے بعد میں ہم لوگ چلے آئے. ماشاء اللہ, اچھی یاد ہے. تو شاکرہ بیگم صاحبہ نے, دیکھیے ان سے کس حد تک اپنے دادا سے لگاؤ ہے. ہاں میں برسوں سے شاکرہ بیگم سے واقف ہوں. ہمیشہ بڑا اصرار تھا ان کے, سمجھ لیجئے کہ زندگی کا بہت بڑا مشن ہے ان کا. ہاں اور ہمیشہ کچھ وہ اور کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, مگر بڑی شدت سے وہ چاہتی ہیں اس منظر کہ ان کے دادا کی کتاب منظر عام پہ آ جائے. انہوں نے مجھ سے بھی گزارش کی تھی, مواد بھی انہوں نے دیا, مگر میری عظیم الفرصت کی وجہ سے I could not attend to it properly at an appropriate time. میں نے اٹھا رکھا تھا کہ کسی مناسب وقت پر کروں گا, مگر ان کا اصرار اتنا زیادہ تھا, وہ جلد سے جلد اسے منظر عام پہ لانا چاہتی تھی. وہ میرے اور اب شکر اللہ کا ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کے ہاتھوں وہ کام مکمل ہو رہا ہے. میں دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں, بالخصوص حمید صاحب کو کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور ان کی دیرینہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھرپور تعاون دیا. اس کے لیے عزم اکیڈمی کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کو اور پھر شاکرہ بیگم, پروفیسر شاکرہ بیگم صاحب کو میں دلی مبارکباد دیتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ جب یہ کتاب منظر عام پہ آئے گی تو کرناٹک کا بچہ ہر گاؤں میں اس کتاب کی پھیلنی چاہیے اور اسے کم قیمت پر بیچنے کی کوشش کی, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لے پڑھے اور اسے سبق حاصل کرے کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے اور ایک مسلمان اسلام پر کس طرح سے جٹ کر رہتا ہے. جیل کے دوران یہ کتاب میں نے پڑھی, کل ان کے پاس لے گیا, ہم نے تو کتاب پڑھی. جیل میں رہ کر جب انہیں بہت ہی کڑی سزاؤں کا شکار بنایا گیا, مگر انہیں اجازت دی گئی تھی قرآن شریف اپنے ساتھ رکھنے کی. جب قرآن شریف کو اپنے ساتھ رکھا انہوں نے اور اسے کوڑے لگانے کا ان کے جسم پر 12 گھوڑے کا جب سوال اٹھا, تو اس وقت انہیں خدا سے دعا کی ہے کہ پروردگار, یہ کوڑے لگنے سے انسان عام طور پر زندہ نہیں رہتا, مگر میں کوڑے لینے کے لیے تیار ہوں, مگر قرآن شریف کو میں جس کی بے حرمتی میں برداشت نہیں کر سکتا. میں معافی نامہ لکھ کر نہیں دوں گا. حالانکہ وہ وارڈن کہہ رہا تھا کہ آپ معافی نامہ لکھ کر دیں گے تو آپ کو چھوڑ دیں گے. کہا کہ میں معافی نامہ لکھ کر نہیں دوں گا, آپ چاہے کچھ بھی سزا مجھے دے دیں. مگر میں خدا سے اجازت لی کہ مجھے 2 منٹ کی دعا کے لیے وقت دیا جائے, مہلت دی. میں نے خدا سے التجا کی, فریاد کی, دعا کی کہ پروردگار مجھے یہ ستم برداشت کرنے کی مجھے طاقت عطا فرما. 12 کوڑے لگے مگر میں محفوظ رہا. کیا بڑی بات ہے, ایمان کی طاقت دیکھی. اللہ اکبر. اچھا, بہت سارے واقعات تھے, چونکانے والے واقعات تھے, کہاں کیا اپنی پوری زندگی پر انہوں نے کہاں گئے, کیا گل کھلائے انہوں نے, کیسی تقریریں کی انہوں نے, لوگوں میں وہ یتیم خانے کی اسے قائم کرنے کے لیے میسور میں ہو یا دوسرے مقامات پر کیا اپنا جبہ وہ کپڑا جو ہے وہ ٹکڑے کر کے اس میں بانٹ دیا گیا. لوگوں نے اسے خریدا, ان کے پاس کچھ ہے نہیں, اس کے باوجود ریز دی فنڈس ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے تھے. یہ وہ جو ہے پریکٹیکل نالج جو ان میں تھی اور پریکٹیبلٹی اور حکمت عملی جو تھی ان کی, وہ بہت بڑی بات ہے. یہ اس وقت موقع واردات پر سوچنا اور اسے عملی جامہ پہنانا, یہ سب کچھ ان میں تھا. وہ واز اے گریٹ جینیس. میں اتنا ہی کہوں گا کہ واز اے گریٹ جینیس. اگر اس زمانے میں ہوتے, بخیر ہاتھ ہوتے, تو perhaps he would have been elevated to a very top post in India. اس لیے کہ he had the great opportunity or so to say the favor of so many great people. Indian نہرو جی ہیں, گاندھی جی ہیں, سبھاش چندر بوس ہیں, سروجنی نائیڈو کا حوالہ لیا گیا, شوکت علی, محمد علی جوہر کا حوالہ دیا گیا, پٹیل کا بھی کہیں ذکر آیا ہے اس میں. ان سب لوگوں سے ان کی ملاقاتیں رہی ہیں, آچاریہ کرپلانی کا ہے, حسرت موہانی کے بارے میں ہے. جب لوگوں نے, جب محمد علی جوہر نے جب ان کے بارے میں کہا, یہ بولتا ہے تو منہ سے نہیں بولتا بلکہ اپنے دل سے بولتا ہے. واٹ اے گریٹ ٹریبیوٹ. بہرحال میں خوش ہوں کہ کتاب منظر عام پہ آ رہی ہے, اللہ کرے اس کی خوب پذیرائی ہو. یہ تھے مایہ ناز مترجم مشہور و معروف شاعر جناب ڈاکٹر ماہر منصور صاحب, جو اب تک گمنام مجاہد آزادی مسلم ویلوری کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے. ہم آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں. انشاءاللہ ان قریب گمنام مجاہد آزادی مسلم ویلوری کی زندگی تاریخ کے آئینے میں یادگار سیریز کے تحت منظر عام پر آ رہی ہے. انتظار کریں. والسلام علیکم.